بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ کو کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا پاکستان اور انڈیا کا مارکا اب ہونے جا رہا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اس میں ایران، ترکی اور افغانستان اور دنیا بھر سے کون کون ہمارے ساتھ اس بہت بڑی جنگ میں شامل ہوگا اور اس کا وقت کیا ہوگا اور یہ کب ہونے جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز کے حوالے سے ہم صرف اس حصے کو ٹچ کریں گے جو صرف اس جنگ کے حوالے سے ہے، 1965 کی جنگ سے لے کر جب تک ہم ہندوستان کو کیپچر کریں گے۔ اب اس تمام چیزوں کو آپ نے بڑے ہی غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ نوسٹراڈیمس کے بارے میں جو شخص ہے وہ جس کی پیشن گوئی ہے، اس کی تو بہت ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں، چونکہ وہ شیطان سے مدد لیتا تھا، اس سے تمام انفارمیشن لیتا تھا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی کوئی ایک پیشن گوئی پچھلے 900 سال میں آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس کی بہت بڑی ریزن ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6983 میں درج ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اب یہ سچے خواب، الہام، یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے بڑے غور سے اس کو سمجھنا ہے اور اس میں بہت بڑی خوشخبریاں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں۔ ہم 1965 کی جنگ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر شیئر چل رہے ہوں گے، ہم صرف ان کا ترجمہ اور ان کی ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کے شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ یہ 1965 کی جنگ کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں گے۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخرو ہوں گے۔ اب 17 دن کی جنگ جانتے ہیں کون سی جنگ ہے؟ 1965 کی۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ 900 سال پہلے ایک بزرگ اللہ ان کو دکھاتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ 17 دن کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکمرانی سے خود ہی اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمان بہت نقصان اٹھا کر ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ جنرل ایوب کے بارے میں ہے۔ جنرل ایوب نے پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس کی ہیں کسی نے نہیں کی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1965 کی جنگ بھی جیتی، لیکن اس کے بعد بھٹو کے کہنے پر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جو ایک تحریک لوگوں نے چلائی ان کو اتارا۔ ایوب کتا کے نام سے بھی ایک تحریک تھی، انہوں نے ایک ہی دفعہ سنتے ہوئے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کمال قسم کی پیشن گوئی اور بڑی اہم، یعنی لکھا ہے زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے جس میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، بعد ازاں ایک قہر نازل ہوگا۔ 1947 سے 1970 تک، یعنی یہ 23 سال، اس کے بعد 1971 میں اللہ کا عذاب جو پاکستان کے اوپر آیا، جو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں اگلے اشعار میں، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا قہر سزا کے طور پر آئے گا، اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیجیے 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی پیشن گوئی۔ ایک اسلحہ بند ہندو قوم کے ہاتھوں مسلمان بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ ایسٹ پاکستان کے اندر سب نے حال دیکھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشرق، یعنی مشرقی پاکستان کے نام سے وہ کھل کر بتا رہے ہیں فریب سے تباہ ہو جائے گا۔ یہ فریب کیا تھا؟ یہ جس طرح انہوں نے ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر پیدا کی، اسی طرح مکتی باہنی بھی پیدا کی۔ ہماری آج کی نسلوں کو شاید نہ پتا ہو، مکتی باہنی بالکل آج کی ٹی ٹی پی ہے۔ انہوں نے فرنٹ پر حملہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ہمیں فریب سے تباہ کیا اور پھر لکھا اور مغرب والے، مغربی پاکستان اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے وہ بہت ہی اہم چیز بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر ایک بہت بڑا مقتل گاہ بن جائے گا اور گھر گھر کربلا ہوگی۔ یہ ایسٹ پاکستان کے اندر ڈھاکہ کی صورتحال کا نقشہ وہ کھینچ رہے ہیں۔ اب جو اہم ترین چیزیں شروع ہو رہی ہیں وہ آپ غور کیجئے کہ 900 سال پہلے کیسے کہے گی۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بے حد مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں حکام رشوت لیں گے، اپنے فرائض سے سستی اور غفلت برتیں گے اور تعویلات کے ذریعے سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے۔ علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر رہے گا، اور عوام الناس کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ آج علماء کا آپ نے حال دیکھ لیا اور ہر گھر میں جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور حق کو چھپانے کے لیے شرعی ہیلے گھڑیں گے۔
اب آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کے علماء کا کیا حال ہو چکا ہے. علماء حق تو تقریباً ناپید ہو چکے ہیں اور جو نام نہاد علماء ہیں وہ ہمارے سروں پر چڑھے ہوئے ہیں. اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ دین اسلام کے احکامات یوں مٹ جائیں گے جیسے شمع بجھ جاتی ہے، عالم جاہل بن جائیں گے اور جاہل عالم بن بیٹھیں گے. تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسنن پر جاہل ترین لوگ برجمان ہوں گے جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کر کے فیصلے کریں گے. اگر قاضی کو چند سکے رشوت کے طور پر دو گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کر کے تمہارا معاملہ طے کر دیں گے. ججوں کے رشوت کی بات کی جا رہی ہے. اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ پریڈکشن جو کہ اصل لڑائی ہونے جا رہی ہے. افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یہ سوویت یونین اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، چترال، ناگا پربت، گلگت اور چین سے ملکہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی. اب آپ غور کیجئے تمام علاقوں میں انڈیا کی سازشیں چل رہی ہیں اور وہ اس کو پاکستان کا نقشہ بھی نہیں کہتے. اب یہاں پر ہے اصل کہانی. اس کے بعد جب ملک ہند میں ایک فتنہ ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کر اٹھ کھڑے ہوں گے. اب ہندوستان کے اندر کیا ہوگا؟ بغاوت ہوگی، خالستان ہوگا، کیا ہوگا؟ یعنی ایک بہت بڑی تحریک اٹھ جائے گی. کہا جا رہا ہے منگول فوجیں شمال سے آئیں گی مدد کے لیے، ایران اور ترکی بھی مددگار ہو جائیں گے. اس وقت تو ایران انڈیا کے ساتھ ہے لیکن انشاءاللہ ایران ترکی تو ساتھ شامل ہوں گے جس طرح پاکستان ترکی اس ٹائم ابھر رہے ہیں. اس کے علاوہ منگول سے فوجیں شمال سے آئیں گی، یعنی منگول سے بھی ہمارے لیے بہت بڑی پیشن گوئی ہے. یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گا جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا. یہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی 6 سال جاری رہے گی. اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کسی بہانے سے جہاد کو روکیں. اہل کابل یہ افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے امریکہ اور سوویت یونین کو ہرایا، ٹی ٹی پی والوں کی نہیں جن کو پاکستان کی فوج نے جہنم واصل کیا. سرحد کے غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزے گی جیسے قیامت برپا ہو رہی ہو اور ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے والہانہ نکل آئیں گے. یعنی پوری دنیا جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوگی تو مسلمان یہاں پر آ جائیں گے لڑنے کے لیے انشاءاللہ. یہ جنگ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹائمنگ کیا ہوگی، بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی. یعنی اب آپ ایزیلی اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزوں کے بعد جو ٹائم آتا ہے اس میں یہ جنگ ہوگی. جب بھی کبھی ہو آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں. اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے. ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا. یعنی ہم اتنی ان کی لاشیں بچھا دیں گے کہ ہم سے لڑنے کے لیے اندر آئیں گے لیکن ان کو کاٹ کاٹ کے ہم لوگ اندر پھینکیں گے. اس کے بعد مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے، کشمیر فتح کر لیں گے اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقے اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے. عثمانی یعنی ترک، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کر لیں گے. دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گا. غربستان کا بادشاہ، غربستان یہ مغرب پاکستان یعنی پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی. اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں. یعنی غزوہ ہند کے بعد 40 سال ہماری حکومت ہوگی اور ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا. اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا. یہ ہے وہ زبردست چیز. ابھی جو صورتحال جو بن رہی ہے، پاکستان ابھر ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس جنگ میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، پیسے سے کریں، ہم لڑنے والوں کو پیسہ دے، کھانا دے، خود لڑے، کچھ کریں. یہ جنگ میں ہم اگر غازی بن کے لوٹتے ہیں تو بھی فتح، اور اگر ہم شہید ہوتے ہیں تو سیدھا جنت کے اندر. اس سے بڑی اپرچونٹی کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ آج تک نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشن چھپائی گئی ہیں. انشاءاللہ یہ جنگ ہوگی اور ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ دریائے اٹک نے 3 دفعہ ان ہندو مشرکوں کے خون سے رنگنا ہے انشاءاللہ. دوستوں کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.